السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہے؟ ناول ہے تو عشق میرا پارٹ 2، وائس اوور بائی عرفا۔ جی تو ریڈرز، اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ علی ہادیہ کو آنسو صاف کرتا دیکھ کر پل بھر کے لیے رکا اور پھر منہ پر ہاتھ مار کر مریم کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں جی، اب بتائیں، اب کس کے کان کھینچوں؟ اور یہ آپ کی ملکہ کیوں رم جم کر رہی ہیں؟ وہ اپنی گمبھیر آواز میں بولا اور ساتھ ہی کف کھول کر شرٹ کے بازو کوہنیوں تک موڑنے لگا، مگر ابھی تک اس نے ہادیہ کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا تھا۔ کان تو بچے تمہارے ہی کھینچیں گے ہم، پر ابھی تو تم کپڑے چینج کر لو، پھر بات کرتے ہیں تم سے۔ اس کے بال خراب کر کے کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو بات کرتے ہیں۔ علی اس کو جاتے دیکھا اور بولا، ابھی نہیں میرے بھائی، ابھی چینج کر لو اور باہر آ جاؤ، ہم بات کرتے ہیں بعد میں۔ اور ہادیہ کا خیال رکھا کرو۔ وہ کھڑا ہوا، ایک ہاتھ کمر پر موڑ کر اور ایک ہاتھ پھیلا کر جھک کر بولا، جو حکم آقا۔ چلو بدماش، ڈرامے مت کیا کرو میرے ساتھ، مریم بول کر کمرے سے چلی گئی۔ مریم کے جانے کے بعد ہادیہ جلدی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی تو علی نے فوراً روم کا دروازہ لاک کیا اور ٹھار سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دیوار سے لگا کر اس کے دونوں طرف دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کو جلا دینے والی نظروں سے دیکھنے لگا، غصے سے اس کی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا ہو۔ اب بولو ہادیہ میڈم، کون سے ظلم ہوئے تم پر جس کا رونا تم میری بہن کے آگے رو رہی تھی؟ اور وہ کیوں بول رہی تھی کہ ان کے پرنسس کا خیال رکھا جائے؟ وہ بولا تو اس کی گرم سانس جیسے ہادیہ کے چہرے کو جلا رہی ہو، تو ہادیہ نے اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا، جس سے علی کے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ اس نے ہادیہ کا منہ زور سے پکڑا اور اپنی طرف کیا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے اس دن؟ ہاں بولو کہ جب میں بات کروں تو میری طرف دیکھا کرو، ایک بار بولا ہوا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ یہ خالی ہے کیا تمہارا؟ وہ دوسرے ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر بولا۔ ہادیہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ اور ایک اور بات، جو تم بات بات پر رونے لگتی ہو، زہر لگتا ہے مجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تمہارے رونے سے، سمجھے میری بات؟ آئندہ نہ دیکھوں روتا ہوا تمہیں، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ علی چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، وہ منمنائی۔ ابھی سے درد ہو رہا ہے بیبی کو؟ ابھی تو دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ وہ گرایا اور اس کا منہ چھوڑ کر اس کو دونوں بازوں سے زور سے پکڑ لیا کہ اس کی انگلیاں ہادیہ کے بازو میں پیوست ہو رہی تھیں۔ علی پلیز چھوڑیں مجھے، تم اب ہرٹ کر رہے ہو مجھے، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ ہرٹ کر رہا ہوں میں تمہیں؟ کیا بات ہے تمہاری؟ ہرٹ تو تم نے مجھے کیا ہے، کبھی سوچا ہے تم نے کس قدر ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے؟ دل چاہتا ہے۔ علی نے ہادیہ کو ایک دم سے چھوڑا اور اپنے دونوں ہاتھ سر پر باندھ لیے اور وہیں نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے ہادیہ، اس سے پہلے میں اپنا کنٹرول کھو دوں، چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، جاؤ۔ وہ دہاڑا۔ علی تم ٹھیک ہو؟ میری بات سنو۔ وہ ڈر کر اس کے کندھے کو ہاتھ لگانے لگی تو اس نے ایک دم سے سر اٹھایا اور بولا، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ جاؤ یہاں سے، اب اپنی شکل مت دکھانا۔ جاتی ہو کہ نہیں؟ وہ چلایا۔ اس کی لال انگارے جیسی آنکھیں دیکھ ہادیہ ڈر کے مارے بھاگ کر روم میں آ گئی، اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر علی کے رویے کے بارے میں سوچتے ہوئے صوفے پر دونوں پاؤں موڑ کر بیٹھی۔ وہ ماضی میں چلی گئی تھی۔ ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے 5واں دن تھا۔ انہوں نے یہاں کی ہر مشہور جگہ تقریباً گھوم لی تھی۔ آج ان کا ارادہ جھیل سیف الملوک جانے کا تھا۔ وہ سب بہت پرجوش تھے۔ ہادیہ بات سنو میری، سہرش نے گاڑی میں سامان رکھتے ہی ہادیہ کو آواز دی۔ تم بولو کیا ہوا؟ وہ مصروف سی بولی۔ تم نے دیکھا ہے یہ صدف کل سے علی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جب دیکھو جہاں تک ہوتا ہے علی سے چپنے کی کوشش میں ہے۔ تم ذرا خیال رکھا کرو، آنکھ رکھو اس پر، اس چل پری پر، وہ رازدانہ انداز میں بولی۔ وہم ہے تمہارا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس کزن ہے اس کی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو سہرش، کزن تو تمہاری بھی ہے، تم بھی ہو اس کی۔ وہ ہادیہ کو کندھا مار کر بولی۔ جی میں اس کی کزن ہوں، دوست ہوں، اور وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ اور کیا ہو بتاؤ ذرا، مجھے بھی کیا چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ وہ شریر لہجے میں بولی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مت کرو تنگ مجھے، کر تو ایسے رہی ہو جیسے کچھ جانتی نہیں ہو، چلو جلدی یہ رکھو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بولی تو اس کے گال سرخ ہو گئے۔ ارے دیکھو ہادیہ تو بلش بھی کرتی ہے، وہ اونچا اونچا بولنے لگی۔ اور پاگل لڑکی، چپ کرو، کیوں کر رہی ہو ایسے؟ کسی کو پتہ چل گیا تو وہ گھبرا کر بولی۔ تو کیا ہوا، پتہ چلتا ہے تو چل جائے، بلکہ اچھا ہے، میں تو سوچ رہی ہوں جا کر علی کو بتا دوں، سہرش چہک کر بولی۔ خبردار تم نے کسی کو کچھ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جب وقت ہوگا میں علی کو خود بتا دوں گی، ابھی تم خاموش رہو پلیز۔ اور تم کب بتاؤ گی؟ انشاءاللہ بہت جلدی، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ میں دعا کروں گی کہ خیر کا وقت جلدی سے آئے، جب تم اور علی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاؤ، آمین۔ سہرش بڑے جذبے سے بولی تھی۔ آمین، ہادیہ نے شرمیلی سے مسکان سے کہا تو وہ دونوں ایک دم سے زور سے ہنسی اور جلدی جلدی سامان رکھنے لگی۔ ہاں بھئی، کوئی کام ہے تو بتاؤ مجھے جلدی۔ علی بلو پینٹ سویٹ شرٹ پر براؤن جیکٹ پہنے بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر بولا،
نہیں کوئی کام نہیں، ہم نے سب کر لیا، سیرش نے اس کو جواب دیا۔ ہادیہ نے علی کو دیکھ کر نظر چکا لی تھی اور دل میں اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کسی کی کالی نظر پہلے سے ان دونوں پر گھر چکی ہے۔ وہ اب جھیل کے کنارے نکل گئے تھے۔ علی ہمیشہ کی طرح ہادیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہاں کے خوبصورت اور دلنشین نظارے سب کو اپنے حصار میں جکڑ رہے تھے۔ وہاں کے ماحول اور اپنے دل کی کیفیت اور علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہادیہ کو اپنا آپ ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دشوار سفر کے بعد بالآخر وہ لوگ جھیل آ گئے تھے۔ یہ جھیل بہت خوبصورت اور خدائی حسن سے مالا مال تھی۔ اس کا حسن دیکھنے والے کی آنکھ کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ سب بالکل خاموشی سے اس کا حسن محسوس کر رہے تھے۔ واہ بیوٹیفل، کیا بات ہے، علی سحر زدہ سا بولا تو ہادیہ اور علی نے بے اختیار ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ تو علی نے گہری اور میٹھی نظروں سے ہادیہ کو دیکھا تو ہادیہ نے نظریں چکا لی تو علی بھی سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ صدف نے ان کو دیکھ کر بمشکل اپنے دل کی جلن پر قابو رکھ رہی تھی۔ حیدر اور سیرش نے ان دونوں کو دیکھ کر ان کے ہمیشہ ساتھ اور خوش رہنے کی دعا کی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ان لوگوں نے وہاں باربیکیو کیا اور جھیل کے کنارے بہت سارے پکس بنائے، بہت اچھے سے انجوائے کیا۔ ایک خوبصورت دن کا بہترین انجام ہوا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے سوائے صدف کے، جس کے دل میں جلن اور حسد کی آگ بھرپور آب و تاب سے جل رہی تھی۔ دن کا اجالا اب شام کی سرخی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ انہوں نے واپسی کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ وہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، جلدی سو گئے کیونکہ صبح ان کو واپسی کا سفر بھی کرنا تھا۔ ایک نئی صبح طلوع ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ ایک بار پھر سفر میں تھے۔ اس سفر میں ہر ایک کے دل کی کیفیت چینج ہو گئی تھی۔ کوئی بتا نہیں پا رہا تھا، کوئی چھپا نہیں تھا اور کوئی سمجھ نہیں سکا تھا کہ کب اس کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی تھی۔ جس کو وہ اپنی دوست سمجھتا ہے وہ اس کے لیے اب دوست نہیں ہے، دوست سے بھی زیادہ تھی۔ ضرورت تھی تو سمجھنے کی، مگر یہ سب وہ سمجھ نہیں سکا تھا تو اس کا کریڈٹ صرف صدف کو جاتا تھا۔ اس نے علی کے گرد ایسا جال بنا تھا جس سے وہ نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ جب تک وہ اپنے دل کی کیفیت سے انجان تھا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا تھا جو فی الحال ممکن نہیں تھا۔ وہ کب سے یوں ہی بیٹھی تھی۔ جب علی ڈریسنگ روم سے باہر آیا وہ اس کو دیکھ کر ایک دم سے کھڑی ہوئی اور اس کے قریب گئی۔ تم ٹھیک ہو علی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، تمہاری کتنی اچھی دوستی تھی، ہم کتنا ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، کتنی فکر تھی ہم دونوں کو ایک دوسرے کی۔ وہ اب کیا ہوا، کیوں تبدیل ہو گئے ہو؟ وہ نم لہجے میں بولی۔ علی نے اس کو آہستہ سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں یہی کہتا تھا تم سے، ہم اچھے دوست ہیں، مت کرو یہ شادی، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی، میری بات کو مذاق سمجھا، اپنی مرضی کی۔ اب کیوں گلا ہے تمہیں میرا؟ یہ رویہ تمہاری عطا ہے تو بھی تمہاری سزا ہے۔ اگر اس کمرے کی کوئی بھی بات اب باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جو تم نجف بھائی اور مریم آپی کے کان میرے خلاف بھر رہی ہو، ختم کر دو یہ سلسلہ، ورنہ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب یہاں رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا، اس کا میں نے نجف بھائی اور مریم آپی کو کچھ بھی نہیں بتایا، اب تو بس وہ بولنے لگی تو اس نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرایا۔ اب سے جو میں اور جتنا میں بولوں گا اتنا اور وہ بولو گے تم صرف ایک لفظ زیادہ نہ کم۔ اب سے تمہارا سونا جاگنا کھانا پینا سب میری مرضی کا ہوگا، یہاں تک کہ تم اب کپڑے بھی میری مرضی کے پہنو گی۔ تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے۔ وہ تپے ہوئے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم بولو گے میں ویسا کروں گی، بس تم اب ایسے مت کرنا۔ جو تمہارا رویہ ہے وہ خوشی خوشی سے بولی۔ تم چاہو یا نہ چاہو یہ کرنا ہوگا، تمہیں اس میں تمہارا اپنا ارادہ ہے، کیونکہ شادی تمہاری مرضی سے تھی اور اب تم میری مرضی سے چلو گی۔ ذہن نشین کرو سب، مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے۔ وہ بول کر روم سے باہر جانے لگا تو ہادیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اب کہاں جا رہے ہیں اور کب تک آؤ گے؟ وہ نرم لہجے میں بولی۔ اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر مسکرایا اور اس سے ہاتھ چھڑایا، نرمی سے اس کے گال کو چھوا اور بولا، ہادیہ علی شاہ، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے۔ میں کہاں اور کب جاتا ہوں اور کب آتا ہوں یہ تمہارا حق نہیں ہے کہ تم سوال کرو مجھ علی شاہ سے۔ تو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ وہ بول کر روم سے چلا گیا۔ وہ اور تو کچھ بھی نہیں سمجھ سکی سوائے ہادیہ علی شاہ کے۔ پہلی بار علی نے اپنا نام اس کے نام سے جوڑا تھا اور وہ اس میں ہی خوش ہو گئی تھی، دیوانے کہیں کی۔ وہ اس وقت کلب میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں سگریٹ پکڑے نہ جانے کون سے خیالوں میں گم تھا، جب حیدر نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا اور عبداللہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ جگر واپس آ جا کر یہی حرکت کرنی ہے تو آتا ہی نہیں اور نہ ہم دونوں کو بلاتا، اس کا تو پتہ نہیں، پر میں بہت مصروف تھا۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولا، کب سے ایسی کوشش میں ہوں کہ میں بھی تیری طرح اپنے ماں باپ کی رضا کے آگے گھٹنے ٹیک دوں، بس وہ ایک بار بولیں کہ بس حیدر اب اور نہیں، اب ہم تمہاری شادی دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بڑی شاندار ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو عبداللہ زور سے ہنسا، جس کی وجہ سے علی نے نہ سمجھے سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں کب آئے؟ کیا بول رہا تھا تو؟ میں نے سنا ہی نہیں، علی بولا۔ جب تو نے ہماری سنی ہی نہیں اور اپنے رنگین خیالوں میں رہنا تھا تو آتا ہی نہ، گھر سے نہ بلاتا ہمیں۔ کیا بات،
جب تیرا اول گھر سے باہر آنے کو دل نہیں تھا تو کیوں آیا؟ ہم سمجھتے ہیں ابھی تیرا دل کہاں کرتا ہوگا ہم سے ملنے کو۔ حیدر نے عبداللہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور آنکھ دبائی۔ وہ علی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ان دونوں کی بات سمجھ آنے پر وہ ان کو غصے سے دیکھ کر بولا، شرم کرو بغیرت اور بے شرم ہو تم دونوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چل ایسی نہیں تو ویسی بات بتا دے، ہم وہ بھی سن لیں گے۔ حیدر نے علی کو بول کر اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ چل اب شروع ہو جا، جو تو سنائے گا ہم سب سنیں گے۔ وہ دانت نکال کے بولا، کیا سناؤں تجھے؟ میں سمجھا نہیں کچھ۔ اب ایسے تو نہ بول، تو جگر ہے، جو سنائے گا ہم سب سن لیں گے۔ عبداللہ نے گفتگو میں اپنا حصہ ڈالا۔ اب چپ کرو تم دونوں، کوئی اور بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا تم دونوں کا۔ ویسے دل کر رہا تھا دونوں سے ملنے کا تو بلایا تھا، اب سوچ رہا ہوں بہت بڑی غلطی کر دی تم گدھوں کو بلا کر۔ اچھا تھا میں گھر ہی رہتا۔ جی اب ہم گدھے لگیں گے تجھے۔ اب تیرا دل گھر بالکل اپنے کمرے میں لگتا ہوگا۔ وہ ہنسنے لگے۔ پھر بکواس، دل کر رہا ہے ماروں تمہارے سر میں کوئی چیز۔ جہنم میں جاؤ تم، اب بات نہیں کروں گا، تم بہت چیپ باتیں کرتے ہو۔ خیر چل، ہم تو خالی باتیں کرتے ہیں، تو حرکتیں کرتا ہے چیپ۔ عبداللہ نے اس کو گلے سے پکڑتے ہوئے بولا، صبر کر مجھے میں تجھے بتاؤں۔ میں اتنے میں وہ تینوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے سب گائز؟ صدف بڑی اداس سے بولے تو وہ تینوں سیدھے ہوئے۔ کچھ نہیں، ویسے ہی ہماری آپس کی بات تھی۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ حیدر نے اس کو دیکھ کر منہ بنا کر پوچھا۔ یہ تو تم علی سے پوچھو، اسی نے مجھے بہت اصرار کر کے مجھے بلایا ہے۔ ٹائم بالکل نہیں تھا میرے پاس، بہت مشکل سے آئی ہوں، وہ نزاکت سے بولی۔ اگر تم اتنی ہی مصروف تھی تو کیوں آئی؟ نہ آتی، منع کر دیتی۔ ایسے بھی کیا مجبوری تھی؟ وہ اپنا بہت ضروری کام کرتی نا۔ عبداللہ بھی رخائی سے بولا۔ تم دونوں کو شاید میری بات سمجھ نہیں آئی، میں یہاں علی کے بار بار اصرار کرنے پر آئی ہوں، چاہو تو علی سے پوچھ لو، وہ ادا سے مسکرا کر بولی۔ تو ان دونوں نے اچھے سے علی کو دیکھا جو فون کو دیکھ رہا تھا۔ علی یہ صدف کیا بول رہی ہے؟ وہ ایک زبان بولے۔ تو نے بلایا اس کو یہاں اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ بابا میں نے ہی بلایا تھا، میں بھول گیا تھا بتانا تم لوگوں کو، وہ غائب دماغی سے بولا اور فون کو بند کر دیا۔ جہاں بھی کچھ دیر پہلے پیسٹری کے نام سے کال آ رہی تھی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا، جہاں حیدر اور عبداللہ اس کو ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ چلو چل کر ڈنر کرتے ہیں کسی اچھی جگہ، وہ فون پاکٹ میں رکھتے ہوئے بولا۔ یار اگر یہ پلان رکھا تو سیرش اور ہادے کو بھی بلا لیتا تو زیادہ اچھا لگتا نا، حیدر نے صدف کو دیکھ کر بولا۔ سیرش کو بھی رستے سے پک کر لیتے ہیں، اور ہادے کا موڈ نہیں تھا آنے کا۔ اس کا تیرے ساتھ آنے کا موڈ نہیں تھا؟ عبداللہ حیرت سے بولا۔ ہاں اور کیا، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ بول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حیدر بڑے غور سے علی اور صدف کو دیکھ رہا تھا، اس کو علی کا نظر چرانا کھٹک رہا تھا۔ اب چلنا ہے کہ ساری رات یوں ہی ہادے اور سیرش نامہ سنتے گزر جائے گی؟ صدف اٹھلا کر بولی۔ تم دونوں جاؤ، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، مجھے جانا ہے، حیدر سلگتے لہجے میں بولا، اور اس نے عبداللہ کو اشارہ کیا جس کو اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اچھا تو کام تو جیسے ویلے کو یاد آ گیا، اور تو عبداللہ تو نے جانا ہے کہ نہیں؟ وہ چڑ کر بولا۔ نہیں یار میں بھی نہیں آ سکتا، عبداللہ نے بھی معذرت کی۔ ٹھیک ہے جیسے تم دونوں کی مرضی، اب بات مت کرنا مجھ سے، میں بچہ نہیں ہوں، سمجھ رہا ہوں تمہارا رویہ، وہ غصے سے بولا۔ چھوڑ نالی، اب جو نہیں آنا چاہتا تو اس سے زبردستی تو نہیں کر سکتے نا تم نے بولا ان دونوں کو یہ نہیں جانا چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم بولو تو ہم بھی نہیں جاتے، اس کا بازو پکڑ کر نزاکت سے بولی۔ تم اور میں چل رہے ہیں، جس کو نہیں آنا نہ آئے، وہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بول کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ صدف بھی اس کے ساتھ مغرور سی چال چلتی بنی، مگر ان دونوں کی طرف طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھنا نہیں بھولی۔ وہ دونوں علی کو صدف کے ساتھ جاتا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ دونوں کندھے جھکا کر اپنا سا منہ لے کر اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ وہ رات کو کافی دیر سے گھر آیا تھا، انگلی میں گاڑی کی کیس گھماتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا تو جمیلہ شاہ نے آواز دی تو رک کر پلٹا۔ جی امی کیا ہو گیا، آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ ان کی گلی میں لاڈ سے بازو ڈال کر بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں اور تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ کچھ خیال ہے کب سے گئے ہوئے ہو گھر سے؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب ٹائم سے گھر آیا کرو، اور اب یہ حرکتیں بند کرو اپنی، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ہادیہ کب سے ویٹ کر رہی ہے تمہارا، اس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، جاؤ اپنے کمرے میں اور اس کو کھانا ضرور کھلا دینا۔ چلو جی، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کھا لیتی، میں نے منع کیا تھا اس کو جو اب تک بیٹھی ہے، اور یہ کیا اب میں اس کی وجہ سے کہیں اپنی مرضی سے آج جا بھی نہیں سکتا؟ آپ کی لاڈلی کو کھانا کھانا ہے، اچھی مشکل میں پڑ گیا ہوں میں شادی کر کے، اب اس کو کھانا بھی میں کھلاؤں؟ اس کے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگی ہے کیا؟ وہ نے روٹھے انداز میں بولا۔ علی تم سے یہ کس نے بولا کہ تم باہر مت جاؤ مگر وقت سے گھر آؤ؟ اور ہادیہ ایک مشرقی لڑکی ہے جو کھانے پر اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھائے، اس میں برا کیا ہے؟ اچھی بات ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رہی بات کون سی مشکل میں ہو تم، اتنی اچھی تم ہادیہ ہے، قدر کیا کرو اس کی، قسمت والوں کو ملتی ہے اچھی بیویاں، اس کے سر پر جب لگا کر کھڑے ہوئے۔
اگر اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا دو گے تو تمہاری شان کم نہیں ہوگی. اب جاؤ اپنے کمرے میں. اس کی طرف پلٹ کر بولی. جی اچھا امی جان، جو حکم آپ کا. وہ کورن بجا لایا. ان کے اپنے روم میں جانے کے بعد اب اپنے روم کی جانب چل پڑا. اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے تمہارا ہادیہ؟ اب مجھے ہر کسی کو تمہاری وجہ سے جواب دینا ہوگا. تماشا بنا کر رکھ دیا ہے تم نے میری زندگی. اب دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو. اب آگے تم کھانا نہ کھا کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہو. وہ خود ہم کلام ہوتا ہوا ایک ایک سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر رکا اور نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر نیچے کر لیا. یہ میرا کمرہ ہے، میں کیوں نوک کرنے لگا؟ دماغ خراب کر دیا اس لڑکی نے میرا. پاگل ہو جاؤں گا میں کسی دن. وہ سوچ کر ایک دم سے روم میں داخل ہوا. کمرہ خالی تھا. وہ اس کو بے تابی سے تلاش کرنے لگا. اس نے پہلے ڈریسنگ روم دیکھا، پھر واش روم میں دیکھا. اب اپنے پلانٹ والے ایریا میں آیا تو وہاں بیٹھی نظر آئی. وہ سر نیچے کے ایک گلاب کے پلانٹ کے پاس بیٹھی تھی. اس کے بھاری بوٹوں کی آواز سے اس نے سر اٹھا کر علی کو دیکھا. کیا کر رہی ہو تم میرے پلانٹ ایریا میں؟ وہ اس کے سر پر سوار ہو کر بولا. اور یہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے. تم آج صدف کے ساتھ تھے نا؟ اتنی دیر تک اس نے نم لہجے میں پوچھا. تم کو اس سے کیا مطلب؟ میں جہاں بھی جاؤں تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں نے تم سے کچھ باتیں شام میں کلیئر کر دی تھی. شاید تمہاری کھوپڑی میں نہیں بیٹھی تو دماغ کھول کر سنو میری. تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتی. میں جب جہاں مرضی آؤں. اور آج کے بعد یہ تم مت بولا کرو، آپ بولا کرو. میں صدف کے ساتھ جاؤں یا جس مرضی کے ساتھ جاؤں، تمہیں میں نے یہ اختیار نہیں دیا. مائنڈ اٹ. وہ بول کر لمبے لمبے قدم لے کر کمرے میں چلا گیا اور واش روم میں بند ہو گیا. اس کے جانے کے بعد ہادیہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگی. مرے قدموں سے کمرے میں آ گئی اور صوفے پر سمٹ کر سو گئی. وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو اس نے ہادیہ کو صوفے پر سمٹ کر سوتا ہوا دیکھا اور منہ بگاڑا. پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، اب ایسے سو گئی. پھر صبح تک نازک پری کو بخار ہو جاتا ہے اور پورا گھر ہوگا میرے پیچھے. ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا. اچھی مصیبت میں پھنس گیا ہوں یار. اب اس کو اٹھاؤں کیسے؟ میڈم نے کھانا بھی نہیں کھایا. چل بھی علی شاہ، ہمت کر، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ بول کر ہادیہ کے پاس آیا اور اس کو دیکھنے لگا. وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے سو رہی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ موڑ کر اس نے اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا. سوتے ہوئے بہت حسین لگ رہی تھی. اس کی گھمبیر پلکیں اوپر کی جانب مڑی ہوئی تھی. گلابی گال شاید رونے کی وجہ سے اور گلابی ہو رہے تھے. اس کے بال ٹھیک سے بندھے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے چہرے کو اور حسین بنا رہی تھیں. اب ہاتھ تو بیزی ہیں اس کے، کیا کروں؟ وہ اس کو کافی دیر دیکھنے کے بعد ہوش میں آیا. ہادیہ ہادیہ، وہ اس کو آواز دینے لگا. اپنے نام کی پکار پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو علی کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی. کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ وہ اپنے بال سمیٹتے ہوئے بولی. علی اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. اس کے بولنے پر کیا بولی تم؟ زور سے بولو. میں نے کہا کیوں کھڑے ہو ایسے؟ وہ بول کر اپنی سرخ ہوتی آنکھیں مسلنے لگی. لڈی ڈالنے لگا تھا تو سوچا تم سے پوچھوں. تم عجیب ہو تم بھی. شوہر تھکا آ رہا ہے اور تم لہراتی ہوئی سو گئی. کھانے کا نہیں پوچھنا تھا؟ یہ طریقہ ہے تمہارا؟ نہ چائے نہ پانی، بس اپنے کھانے پینے اور سونے کی فکر ہے. جب میں نے بولا تھا تمہارا ہر کام میری مرضی سے ہوگا تو تم سوئی کیسے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا. مجھے کیا پتا تھا کہ تم. علی نے اس کو گھورا تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی. پھر بولی مطلب آپ کھانا کھا کر آئے ہو؟ صدف کے ساتھ جو گئے تھے. میں جس کے ساتھ مرضی جاؤں، یہ تمہارا سر درد نہیں. چلو اب اٹھو بھی اور آ کر کھانا دو، بہت بھوک لگی ہے. جی چلیں آپ، میں آتی ہوں. تھوڑا سا سر چکرا رہا ہے. وہ سر پکڑ کر بولی. چلو جی، سارا دن آرام کرتی ہو، اب ایک کام کا بولا تو ہو گئے نخرے شروع پرنسس کے. پکڑو ہاتھ میرا اور ساتھ چلو میرے. اس نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا. اپنے ساتھ کچن میں لے جانے لگا. کچن میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور خود فٹافٹ فریج سے سالن نکالا اور اوون میں رکھا. اب کیوں کھڑی ہو؟ ہاٹ پاٹ اٹھا ادھر لاؤ. پانی اور سلاد رکھتے ہوئے بولا وہ. چاول بنے تھے آج؟ وہ سالن پلیٹ میں نکال کر بولا. جی بنے تھے. وہ دھیرے سے بولی. اب مجھے تم سے پوچھ کر کھانا ہوگا. کب کیا کھاؤں؟ وہ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے بولا. اچھا ان کو مرغیوں کو ڈالنا ہے، جلدی سے گرم کر لو اور لے آؤ. آپ اس وقت چاول کھاؤ گے؟ وہ حیرانی سے بولی. وہ جانتی تھی علی رات کو چاول نہیں کھاتا. وہ نفی میں سر ہلا کر چاول گرم کرنے چلی گئی. چاول اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا. اب تم بھی کھا لو، نظر مت لگانا مجھے. وہ نہایت آرام سے کھاتے ہوئے بولا. میں کیوں نظر لگاؤں گی؟ وہ بولی تو علی نے چاولوں کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی. یہ کھاؤ، میرا سر نہیں، پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے سر میں. وہ اپنی کن پٹیاں دبا کر بولا. میں چائے بنا دیتی ہوں. کھڑی ہونے لگی. علی نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. میرے ابو، بھائی اور میں بہت محنت سے کماتے ہیں پیسے. خراب مت کرو کھانا، اس کو ختم کرو پھر بنا دینا. اس کی بات سن کر شرمندہ ہو کر پھر سے بیٹھ کر چاول کھانے لگی. وہ بلی
علی نے کھانے پر بہت ہی ہلکا ہاتھ کر دیا تھا اور ہادیہ کو کھانا کھاتے دیکھ کر منہ نیچے کر لیا تھا۔ کھانا جلدی سے کھانے کے بعد اس نے کچن سمیٹا اور وہ لوگ اپنے روم میں آ گئے اور علی کے لیے چائے لا کر اس کے سامنے رکھی۔ ایک دو گھونٹ پی کر علی نے ہادیہ کو آواز دی جو اس کے لیے نجف سے ٹیبلٹ لینے گئی ہوئی تھی۔ علی کی پکار پر اس کے پاس گئی۔ جی کیا ہوا؟ وہ بولے۔ یہ تم نے چائے بنائی ہے؟ ایسا لگتا ہے کھولتا ہوا پانی پی رہا ہوں۔ نہیں بنانی تھی تو نہ بناتی، اور کہاں گئی تھی اس وقت؟ وہ چڑھ کر بولا۔ میں آپ کے لیے گولی لینے گئی تھی نجف بھائی سے۔ اور کیا ہوا؟ چائے ٹھیک تو لگ رہی ہے؟ وہ بولی۔ کہاں؟ گولی دکھاؤ مجھے۔ علی نے اس کو دیکھا جو چائے کو اور کبھی علی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لینس نے ٹیبلٹ اس کی ہتھیلی پر رکھی جو علی نے دو انگلیوں میں پکڑی اور ہادیہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا۔ ایسا کرو اپنا منہ کھول کر دکھاؤ، علی نے نیا حکم جاری کیا۔ جی۔ وہ اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کھولو منہ۔ ہادیہ نے جیسے ہی منہ کھولا علی نے ٹیبلٹ اس کے منہ میں رکھ دی اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ یہ سزا ہے تمہاری جو تم نے مجھے فون کیا تھا جب میں باہر تھا، اب پھر یہ حرکت نہیں کرو گی تم۔ اور ہاں، اگر یہ چائے اتنی بہترین ہے تو اس کو بھی ختم کرو میرے سامنے۔ وہ اس کو بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پیو، وہ بولا۔ تو ہادیہ چائے پینے لگی جو کہ بالکل ٹھیک بنی تھی۔ ہادیہ چائے پیتے ہوئے علی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ چائے ختم کر کے کپ ایک طرف رکھا اور علی کو دیکھا جو پوری طرح اپنے فون میں گم تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ہو نہ خڑوس، بول کر وہ بیڈ پر ایک طرف ہو کر سو گئی۔ اس کو سوتا دیکھ کر وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور سگریٹ سلگا کر باہر نیچے نہ جانے کیا کھوجنے لگا۔ وہ ہنس کر دھورا ہو گیا تھا۔ اب بس کرو، میں نے کون سا لطیفہ سنایا ہے تمہیں جو ایسے ہنس رہے ہو؟ وہ بتایا جو آج ہوا۔ وہ خفاش سی بولی۔ اب یہ کسی جوک سے کم تو نہیں؟ وہ بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک کر بولا۔ اچھا ناموں مت بناؤ، نہیں ہنستا۔ اب بہت خراب ہو تم، ڈرا دیا تم نے مجھے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، اب کل بات کرتے ہیں، اوکے؟ وہ جانے کے لیے مڑا۔ مگر تم کیا بات کرنے آئے تھے؟ وہ پھر کبھی کرتے ہیں، مگر تم نے اس شادی کے لیے منع کر دو، وہ مسکرا کر بولا۔ مگر علی میری بات۔ اوکے گڈ بائی یار۔ اس نے ہادی کی بات سنے بغیر بائے بولا اور روم سے نکل گیا۔ اس کا دھیان اپنے فون پر تھا جو ایک تواتر سے بج رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کافی شاپ میں بیٹھے تھے جہاں بہت گہما گہمی تھی۔ اب بولو اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے مجھے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو آج کیا ہوا ہے؟ وہ نزاکت سے بولی۔ اب مجھے کیسے پتا ہوگا؟ تم بتاؤ۔ آج تمہارے گھر والے اس ہادیہ کے گھر گئے تھے تمہارا رشتہ لے کر، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ یہ تم بول رہے ہو پھر کیا ہوا؟ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے یہ نارمل بات ہو، وہ چلا کر بولی۔ تو آس پاس کے ٹیبل والے ان کو دیکھنے لگے۔ آہستہ بات کرو صدف، کیوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ وہ اس کی جانب جھک کر بولا۔ ہاں نہیں ہوں میں اپنے حواسوں میں، سب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ مطلب تمہارے گھر والے ہادیہ کے گھر رشتہ لے گئے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ وہ ایک دم گڑبڑا کر بولی۔ یہ کیا تم نے تمہارے گھر والے کی گردان کر رہی ہو؟ وہ تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں۔ رہی بات امی ابو، پتہ نہیں کیوں رشتہ لے گئے ہادیہ کے گھر، وہ تو میری بہت اچھی دوست ہے جس کو میں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، اور اب تمہارے پیارے امی ابو اس کو تمہاری بیوی بنا دیں گے۔ وہ چل کر بولی۔ نہیں بابا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے ہادیہ کو بولا ہے، وہ منع کر دے گی امی ابو کو اس رشتے کے لیے۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر کر بولا۔ اور تمہارے خیال میں وہ رک جائے گی اور منع کر دے گی؟ ہاں مجھے پورا یقین ہے وہ منع کر دے گی، وہ اعتماد سے بولا۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو؟ وہ بولی۔ ہو ہی نہیں سکتا، میں جو ہادیہ کو بولتا ہوں وہ کرتی ہے، مجھے پورا بھروسہ ہے اس کی اور اپنی دوستی پر۔ میں اس کو جس کام سے روکوں وہ نہیں کرتی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ دیکھتے ہیں، صدف نے بولا تو اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سی چمک تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس دن کے بعد علی اور ہادیہ کی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب جب گھر میں معمول سے ہٹ کر رونق تھی اور اس کی بھابھی اور بہن شاپنگ پر گئے ہوئے تھے، وہ چونکا تھا۔ آپ لوگوں کا خیر ہے، یہ نجف بھائی اور ارشد بھائی کی کوئی لاٹری لگ گئی ہے جو آپ دونوں کی شوق خرچی ختم نہیں ہو رہے؟ وہ صوفے پر دراز لیٹا ہوا بولا۔ نجف اور ارشد بھائی کی لاٹری لگی ہوئی نہیں، تمہاری ضرور لگ گئی ہے۔ شمائلہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور علی کو دیکھ شرارت سے بولی۔ مریم اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اب اتنے بھولے ہو تم، نہیں جانتے جتنے بن رہے ہو، مریم بولی۔ سچ میں کچھ نہیں جانتا، وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ علی شادی ہے تمہاری اور ہادیہ کی اگلے ہفتے، شمائلہ بولی۔ کیا بولا آپ نے بھابھی؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ میری پیاری سے معصوم دیور، تمہاری شادی طے ہو گئی ہے ہماری پیاری سی ہادیہ سے۔ آپ کیا سچ بول رہی ہو بھابھی؟ وہ بے یقینی سے بولا۔ بالکل، میں کیوں کروں گی بھلا ایسا مذاق تم سے؟ اس دن امی ابو گئے تھے نا، آنی اور انکل نے سوچنے کا وقت لیا تھا، اور جب انہوں نے ہاں کی، ساتھ ہی تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔ وہ اس کو تفصیل سے بتانے لگے۔
جبکہ علی کو لگا اس کو کسی نے کھولتے پانی کے نیچے کھڑا کر دیا ہو۔ وہ سوچ رہا تھا اس نے تو اپنی طرف سے ہادیہ کو منع کیا تھا، اور آج تک تو علی نے ہادیہ کو جس بات سے روکا تھا وہ ہادیہ نے نہیں کی تھی، تو اب اس بات سے کیوں بغاوت کی؟ وہ سوچتا ہوا تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ اس کو ایسے جاتا دیکھ کر شمائل اور مریم ہنسنے لگے اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ وہ باہر آیا اور اپنی ہیوی بائک نکالی۔ اس کا رخ ہادیہ کے گھر کی طرف تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح ملک ہاؤس آیا اور ہادیہ کو آواز دینے لگا۔ اس کی آواز سن کر ہادیہ کا بڑا بھائی باہر کی طرف آیا۔ کیا بات ہے علی، تم یہاں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ اس کی بغل گیر ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔ ہاں سب خیر ہے، ہادیہ کہاں ہے؟ مجھے بات کرنی تھی اس سے، وہ اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے بولا۔ وہ گھر نہیں ہے یار، وہ نجف بھائی اور رانی آئے تھے، وہ امی اور نور شاپنگ پر گئے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ، میں بتا دوں گا اس کو، اور آؤ اندر چائے پیتے ہیں، یاسر نے اس کو بتایا اور اندر آنے کا بولا۔ نہیں یار میں ذرا جلدی میں ہوں، پھر آؤں گا، اور بات کوئی خاص نہیں تھی، میں فون پر بات کر لوں گا، اوکے میں چلتا ہوں۔ وہ اس سے اجازت لے کر واپسی کے لیے نکل گیا۔ اب اس کا رخ اپنے ابو کے آفس کی طرف تھا۔ اس کی آخری امید اس کے ابو اقرار شاہ تھے۔ اب وہ ان سے بات کر کے اس شادی کو رکوانا چاہتا تھا۔ ابو ہیں اپنے آفس میں؟ وہ ان کے سیکرٹری سے پوچھنے لگا۔ جی سر اپنے آفس میں ہیں، اوکے مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ان کے آفس میں کوئی نہ آئے، خیال رکھنا۔ اس بات کا وہ بول کر ان کے آفس کی جانب چل دیا۔ آہستگی سے ان کے روم کا ڈور نوک کیا، اجازت ملتے ہی اندر آ گیا۔ خیر ہے برخودار، آج آپ نے آفس کو کیسے رونق بخشی ہے، کوئی ضروری کام تھا؟ وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولے۔ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی ابو بہت ضروری بات کرنی تھی آپ سے، تبھی آیا ہوں۔ وہ اپنی گدی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ بولو، وہ فائل دیکھتے ہوئے بولے۔ اس کو تو ایک طرف کرے۔ علی نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یار میں کانوں سے سنتا ہوں، تم بولو۔ ابو وہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ یہ شادی روک دیں۔ اس نے بہت ہمت کر کے اپنی بات مکمل کی۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے تمہارا جو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تم اور ہادیہ تو بہت اچھے دوست ہو، ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہو، ایک دوسرے کے پسند ناپسند سے واقف ہو، اور شاید پسند بھی کرتے ہو ایک دوسرے کو، یہی سوچ کر تو ہم نے تمہارا رشتہ کیا ہے ہادیہ سے۔ اب کیا اعتراض ہے تمہیں؟ جب شادی کی ڈیٹ فائنل ہو گئی ہے دونوں طرف سے، شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، پوچھ سکتا ہوں ابھی تماشا کیوں؟ جان سکتا ہوں؟ وہ علی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ ابو مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں اس رشتے کے بارے میں۔ ابو میں اور ہادیہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں، ایک دوسرے کے پسند ناپسند سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، مگر ہم دونوں بس اچھے دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، آپ لوگوں نے سوچا بھی کیسے؟ علی نے اپنی بات مکمل کر کے سانس لیا اور پر امید نظروں سے اپنے ابو کو دیکھنے لگا۔ اچھا تو تم اس کو پسند نہیں کرتے، اور یہ جو تو اس کی اتنی فکر کرتے ہو، جہاں بھی جانا ہو تو ایک دوسرے کے بغیر نہیں جاتے، اپنے علاوہ تم اس کو کسی کو اپنا دوست نہیں بنانے دیتے، سارا دن تمہیں اس کی فکر ہوتی ہے، وہ کب کہاں ہے، یہ سب کیا ہے، مجھے سمجھاؤ گے تم؟ وہ علی سے سوال کرنے لگے۔ ابو یہ سب بس دوستی میں، اور دوست اس کو اس لیے نہیں بنانے دیتا، وہ بہت معصوم اور سادہ ہے، اس کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے، اور تمہیں بہت پہچان ہے لوگوں کی۔ میں یہ نہیں بول رہا، بس میں ہادیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اب آپ ختم کریں یہ سب پلیز، یہ کوئی ریزن نہیں، کوئی پاورفل پوائنٹ ہوگا تو ہی میں کچھ کر سکتا ہوں، یا اگر پھر ہادیہ منع کر دے اس شادی سے، پھر میں کچھ سوچ سکتا ہوں۔ وہ حتمی لہجے میں بولے۔ ایسی بات ہے تو میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ روانی میں بولا۔ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو کچھ کرتا ہوں، مگر ایسا ہے میں اپنے جگری یار کے آگے جھوٹا اور تمہیں برا نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ وہ تمہاری خالہ کا گھر بھی ہے، تمہاری اور ہادیہ کی اتنی دوستی ہے، وہ تمہاری ہر بات مانتی ہے، اس کو بولو وہ اس شادی کے لیے منع کر دے، میں سب روک دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، پر منع ہادیہ کو کرنا ہوگا، اس طرح بات زیادہ خراب نہیں ہوگی، اور نہ رشتوں میں فرق آئے گا، وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں ہادیہ سے۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اقرار شاہ مسکرائے اور فون اٹھا کر وہ کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ کال کنیکٹ ہونے پر وہ بولے، مجھے ملنا ہے تم سے کچھ دیر تک، اور تم کسی کو بھی اس کال اور ہمارے ملنے کا نہیں بتاؤ گے، خاص کر علی شاہ کو۔ دوسری طرف سے حامی کے بعد انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ ہنستے ہوئے بولے، علی شاہ تم ابھی بچے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، اور وہ اس وقت شاپنگ مال میں تھی اپنی ماں، بہن نور اور نجف اور آنی کے ساتھ۔ وہ اور نور سینڈل دیکھ رہے تھے جب اس کو کسی کی کال آئی، جو اس نے جلدی سے ریسیو کی اور بہت ادب سے بات کرنے لگی۔ مقابل کی آواز سن کر اس نے جی پر اکتفا کیا اور کچھ دیر بات کر کے اس نے کال بند کر دی۔ کال بند کر کے وہ بہت الجھی سی تھی۔ کیا ہو گیا ہادیہ بچی، کچھ پسند نہیں آ رہا تو کہیں اور چلتے ہیں؟ جمیلہ شاہ اس کے پاس آئیں اور بولی نہیں وہ بولی نہیں آنی، آ گیا ہے پسند؟ اس نے ہاتھ سے ایک شوز کی طرف اشارہ کیا۔ آنی پلیز میں بہت تھک گئی ہوں، میں گھر جا رہی ہوں، باقی آپ لوگ کر لیں شاپنگ۔ کیا ہو گیا تمہیں، ابھی تو ٹھیک تھی؟ راحت ملک بھی ان کے پاس آئی۔ ہادیہ کی بات سن کر اس سے بولی، کچھ نہیں اماں، سر میں درد ہو رہا ہے بس۔ اچھا تو ایسا کرو نجف کے ساتھ چلی جاؤ، ہم ٹیکسی سے آ جائیں گے، بس تھوڑی شاپنگ رہ گئی ہے۔ جمیلہ شاہ بولی۔ نہیں آنی میں چلی جاؤں گی، آپ لوگ نجف بھائی کے ساتھ آ جانا، آپ لوگوں کو تنگی ہوگی۔ وہ جلدی میں بول کر باہر جانے کے لیے مڑ گئی
और तेज तेज कदम उठाकर वो रोड पर आ गई और अपने पर्स से फ़ोन निकाल कर कुछ देर पहले आने वाली कॉल के नंबर पर कॉल करके अपने आने की इत्तला देकर टैक्सी रोकी और उसको पता समझाया और बैठ गई। उसका दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था कि सामने वाले ने इतनी इमरजेंसी और इतना सीक्रेट अंदाज में क्यों बुलाया था। कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई थी। टैक्सी से उतरी, किराया देकर वो अपने मतलूबा जगह पर पहुंची तो सामने वाले को देखकर थोड़ा घबराई और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वक्त का गुजरना होता है, वो गुजरता जा रहा था। अली और हाथिया की शादी को 2 माह हो गए थे। वो आज भी इतने ही फासले पर थे, मगर इस बीच बदला ये था कि हाथिया पूरी तरह अली के रंग में रंग चुकी थी। अब उसकी हर पसंद अली की पसंद थी। उसकी मर्जी के कपड़े पहनने हों या बालों का स्टाइल, वो सरापा अली बन गई थी। ये मोहब्बत भी बहुत अजीब चीज़ है, वो बना देती है जो हम होते नहीं। सब घर वाले अली के रवैये को समझने की कोशिश में थे। वो कभी हादिया के साथ इतना रूड हो जाता था और कभी इतना केयरिंग कि उसके अली के गुमान होने में भी शक होता था। आज सिद्रा और हादिया के बड़े भाई की मंगनी की रस्म थी। सारा घर बहुत मसरूफ था। अम्मी ये देखें ना, ये ठीक लग रहा है। शिमाइला पिंक कलर का फ्रॉक लेकर खड़ी जमीला शाह को दिखाते हुए बोली। प्यारा तो बहुत है, किसका है, तुम्हारा तो नहीं लग रहा। फरबीर से शिमाइला मुंह नीचे करके हंसी। जी अम्मी, मेरा नहीं है, मैं कहाँ से आऊँगी इसमें। ये तो नजफ और मैं हादिया के लिए लाए हैं। अगर अली को बोलती तो वो हमेशा की तरह उल्टा सीधा सा कलर ले आता। और ये देखें कितना ब्राइट कलर है, जचेगा भी खूब हादिया पर। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो, मगर तुम अली को भी जानती हो। जब से उसकी शादी हुई है बहुत अजीब हो गया है, हर मर्जी अपनी करता है। जैसे हादिया की तो कोई मर्जी नहीं। और तो और हादिया को देखो कितना बदल गई है, पहले की तरह बिल्कुल नहीं है। कितना बोलती थी, चहकती थी वो, अब तो ज़्यादातर अपने कमरे में रह जाती है और अली को उसकी गलत बात पर कुछ बोलती भी नहीं है। मुझे तो बहुत फिक्र होती है इन दोनों की, वो रंजीदा सी बोली। अम्मी फिक्र मत करें, शादी के बाद हर लड़की चेंज हो जाती है। और रही बात अली की, आपको तो पता है ना वो अपनी चीज़ों के बारे में कितना पोजेसिव है। हादिया तो बीवी है उसकी और वो बहुत खुश हैं, जब भी तो रूम से नहीं निकलती। शुमाइला हंसते हुए बोली तो जमीला शाह ने उसके सर पर हल्के से चेत लगाई। बेशरम, बहुत बेशरम हो तुम। अब जाओ और हादिया को दे आओ, ये फिर तुम दोनों ने सिद्रा के साथ पार्लर भी जाना है, देर ना हो जाए। जी अम्मी, जाती हूँ, बोलकर शुमाइला हादिया के पास उसके रूम में गई। रूम का डोर नॉक करके वो अंदर आई तो हादिया अली का ब्लैक सूट प्रेस करके हैंग कर रही थी। वो शुमाइला को देखकर मुस्कुराई। आ जाएं भाभी, क्यों खड़ी हैं। मैं देख रही थी तुम्हारा चौकीदार तो नहीं है रूम में, वो बेड पर बैठते हुए बोली। मेरा कौन, मैं समझी नहीं। अरे भाई, तुम्हारा चौकीदार अली शौहर कौन। आप भी ना भाभी, कब की उन्होंने मेरी चौकीदारी, ये इल्ज़ाम है मेरे मासूम शौहर पर। वो शुमाइला के साथ बैठकर बोली। क्या बात है तुम्हारी लड़की, तुम फुल मशरकी और ताबेदार बीवी बन गई हो। ज़रा बर्दाश्त नहीं तुम्हें शौहर की बुराई। डराता तो नहीं है तुम्हें, बताओ मुझे, मैं सीधा कर दूंगी उस नवाब को। वो राजदाना अंदाज में बोली। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। और बहुत, वो खामोश हो गई। और क्या, बहुत कुछ बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, शुमाइला शरारत से बोली। कुछ नहीं, आप बताइए, कोई काम था। वो बात बदल कर बोली। काम तो कोई नहीं था, बस ये देने आई थी, तुम्हारे नजफ भाई और मैंने बहुत प्यार से ली है तुम्हारे लिए, आज तुम यही पहनना। वो बहुत मान से बोली। बहुत प्यारा है, मगर भाभी मैं तो ये ब्लैक सूट पहनने वाली थी, अली के साथ मैचिंग वाला। उसने अपना सूट दिखाया जो काफ़ी सिंपल था, जो शुमाइला को आज के एतबार से बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, तुम ये नहीं पहनोगी, अब तुम हादिया अली शाह हो और तुम्हें वैसा नज़र भी आना चाहिए। वो उसके गाल खींच कर बोली। यही पहनना, फिर देखना अली कैसे लट्टू होता है। वो बोलकर उनसे जाने लगी और एकदम रुक कर बोली। मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, जब भी तो उसने पेट भरा होने के बाद भी तुम्हारे लिए खाना खाया और अपनी चाय तुमको दी और अपने हाथों से तुम्हें मेडिसिन खिलाई। आपको कैसे पता है भाभी। वो उठकर उसके पास आए। जब तुम्हें उसने चाय और मेडिसिन दी, तुम्हारे रूम का दरवाज़ा खुला था। मैंने और सिद्रा ने सब अपनी आंखों से देखा, पर सुना कुछ नहीं। वो बहुत आहिस्ता बोल रहा था और रात को उसके पेट में दर्द था, ज़्यादा खाने की वजह से। वो बोलकर चली गई, मगर हादिया गहरी सोच में डूब गई। ये रेस्टोरेंट का मंजर है। हादिया ने अपने सामने बैठे शख्स को देखा और अपने खुश्क होते लबों को ज़ुबान से तर किया और सलाम किया। सलाम का जवाब देकर उसने हादिया को पानी का गिलास दिया, जो एक ही सांस में वो पी गई थी। अपना मुंह साफ किया और सामने बैठे शख्स को देखकर बोली। खैर थी, आपने मुझे इतनी जल्दी और सबको बताए बिना बुलाया, कोई बात हुई है अंकल। वो घबरा कर बोली। नहीं, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है बच्चे, सब खैर हर ठीक है। मैं जो आपसे पूछूं बस आप उसका जवाब दो, घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे अब्बा की जगह हूँ। जी अंकल, मैंने आपको हमेशा अब्बा की जगह समझा है। अब वो पूरे एतमाद से बोली। अब्बा की जगह तो समझती हो, क्या कर सकती हो तुम फिर अपने अब्बा के लिए। वो उसको देख कर बोले। अंकल, मैं अपने अब्बा से इतना प्यार करती हूँ, उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। अब्बा से बढ़कर मेरे लिए कोई भी नहीं है, मेरी अपनी ज़ात, मेरी खुशियाँ भी नहीं। बस यही सुनना था मुझे, और मुझे तुम पर पूरा एतबार है, तुम ऐसा ही बोलोगी मेरी प्यारी बेटी। अपने अब्बा की आवाज़ पर वो पलटी। अब्बा आप यहाँ। वो एकदम हैरान होकर बोली। मुझे शाह ने बुलाया था, उसने हम दोनों से कोई ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने हादी को बैठने को बोला, जो उनको देखकर खड़ी हो गई थी। अब वो तीनों आमने सामने बैठे हुए थे। अली ने तुमसे कोई बात की इस शादी के मुतालिक। इकरार शाह ने हादिया से पूछा, जो अपने अब्बा को देखने लगी और सर नीचे कर लिया।
سر مت جھکاؤ، جو بولا ہے اس نے سب بتاؤ مجھے اپنا انکل یا ابا سمجھ کر۔ انکل وہ اس دن آیا تھا جب آپ لوگ آئے تھے اور بولا کہ میں اس شادی کے لیے منع کر دوں۔ تم نے کیا بولا اس کو؟ وہ جلدی سے بولے۔ انکل میں سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے کیونکہ وہ بہت ہنس رہا تھا۔ پھر اس کا فون آ گیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میری اور اس کی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہم ملے کہ میں اس سے پوچھتی یہ سب کیوں بول رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، تم فکر مت کرو، بس اب اگر وہ پھر سے تم سے ایسی کوئی بات کرے تو اس پر عمل مت کرنا، بس خاموشی سے اس کی بات سن لینا، کوئی جواب مت دینا اور اس کو اس ملاقات کے بارے میں ہرگز مت بتانا۔ وعدہ کرو مجھ سے اس بات کا کبھی کسی سے ذکر مت کرنا کہ ہم ملے تھے اور تم سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ بس مجھ پر اور اپنے ابا پر یقین رکھو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولے تو اس نے نہ سمجھے سے اپنے ابا کو دیکھنے لگی جو اس کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلانے لگے، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے آپ بولے انکل ویسا ہی ہوگا، فکر مت کریں۔ مگر یہ سب ہے کیا؟ وہ بولی۔ تم ابھی خاموش رہو، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، ابھی تم بس اپنے اچھی بیٹی ہونے کا فرض ادا کرو۔ آپ دونوں بے فکر رہیں، میں آپ دونوں کو اچھی بیٹی ہونے کا فرض ادا کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ تو دونوں باری باری اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خوش رہنے کی دعا دی۔ اس کے بعد اقرار شاہ مسرور سے اپنے گھر اور ہادیہ اپنے ابا کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل دی۔ وہ تینوں پارلر سے تیار ہو کر آ گئی تھیں۔ وہ تینوں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ منگنی کی رسم ان کے گھر کے لان میں ہونی تھی جس کو سفید پھولوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف جھولے پر دلہن اور دولہا کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ گاڑی سے اترا اور جلدی سے اپنے روم میں جانے لگی جب اس کو نجف نے روکا۔ ارے رکو رکو، یہ پری کون ہے؟ وہ ہادیہ کے سامنے آ کر بولا۔ بھائی کیا ہوا؟ میں ہوں، ایسے کیوں بول رہی ہیں؟ اچھا یہ تم ہو، میں سمجھا کوئی پری اتر آئی ہے ہمارے گھر میں۔ کیوں امی؟ دیکھیے اپنی چھوٹی بہو کو۔ جمیلہ شاہ نے اس کی نظر اتاری اور سر پر پیار کیا۔ یہ میری پیاری بیٹی ہے، کبھی اس کو بہو نہیں سمجھا۔ اور میں کون ہوں؟ مجھے بھی تو کچھ بتائیں، شمائلہ بولی اور ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی۔ تم بھی میری بیٹی ہو، اللہ تمہیں بھی خوش آباد رکھے، وہ شمائلہ کو پیار کر کے بولی۔ بس کر دیں بہوؤں پر اتنا پیار برسانا، تھوڑا اپنی بیٹیوں کے لیے بھی رکھیں، مریم سدرا کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ تم بھی بیٹی ہو، پر اب تم دونوں پرائی ہو گئی ہو اور یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، وہ سدرا اور مریم کو ساتھ وہ لگا کر بولی۔ یہ بات بھی ہے امی، مریم بولی۔ یہ علی کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آیا۔ او میں جاتی ہوں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، ہادیہ سر پر ہاتھ مار کر بولی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مریم نے اس کو جاتا دیکھا اور اس کے خوش رہنے کی دعا کی۔ وہ بھاگتی ہوئی روم میں آئی تو جیسے کسی دیوار سے ٹکرا گئی، اس کا سر گھوم گیا، قریب تھا کہ وہ گرتی، کسی نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اس کو گرنے سے بچایا تھا۔ کیا ہو گیا؟ میراتھن میں حصہ لیا ہے کیا، یا آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دی ہیں؟ علی اس کو دیکھ کر بولا۔ اس کی بات پر ہادیہ نے سر اوپر اٹھا کر علی کو دیکھا تو وہ اس کو دیکھنے لگا تو بات کرنا بھول گیا۔ اس کو دیکھنے میں اتنا مگن تھا، اس کو اپنے بنا شرٹ کے ہونے کا احساس بھی نہیں تھا۔ وہ شاید ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ اس کے بالوں سے گرنے والے پانی کی بوندوں سے ہادیہ نے چہرہ موڑا تو وہ اپنے حواسوں میں لوٹا۔ ایک دم سے ہڑبڑا کر بولا، تم کہاں تھی؟ کچھ ہوش بھی ہے؟ میری شرٹ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کون سے کونے میں رکھ دی ہے۔ میں نے وہ سامنے رکھی ہے، وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بولی تو علی کی نگاہ اس کے مہندی لگے ہاتھ اور چوڑیوں بھری کلائیوں میں اٹکی تھی۔ آپ مجھے چھوڑے، میں دیکھ کر دوں آپ کو شرٹ۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ادھر ادھر ہوئی تو علی نے اس کو چونک کر دیکھا جو اس کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس کی نگاہ نیچے زمین پر تھی۔ علی اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور اس کو آرام سے سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس کے ایسا کرتے ہی وہ فوراً کمرے کے ایک طرف کھڑی علی کی شرٹ جھٹ سے اٹھا لائی اور اس کو تھما دی اور جانے کے لیے مڑی تو علی نے آواز دے کر اس کو روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں ابھی تیار نہیں ہوا، مدد کرو میری تیار ہونے میں۔ وہ شرٹ پہنتے ہوئے بولا۔ جی بولیں کیا کروں؟ وہ نیچی نگاہ سے بولی۔ تم ایسا کرو، وہ سوچتے ہوئے بولا، تم یہ میری شرٹ کے بٹن بند کر دو۔ جی؟ اس نے سر ایک دم چونک کر سر اٹھایا۔ جی اور جلدی کرو، ابھی تم نے میرے بال بھی بنانے ہیں، جلدی لیٹ ہو گئے تو میں تمہارا ہی بولوں گا کہ تم نے دیر لگائی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ مرتے مرتے اس نے علی کی شرٹ کے بٹن بند کیے، بال بنا کر اس کو علی کے کہنے پر پرفیوم لگایا اور اس کے ہاتھ میں گھڑی باندھ رہی تھی۔ ہادیہ کی نظریں نیچے تھی اور علی کی نگاہ بار بار بھٹک کر کبھی اس کی بندیاں اور کبھی اس کے کانوں کو چومتے جھمکوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود ہادیہ سے نگاہ ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ وہ جانے لگی تو اس نے اس کے سامنے لوشن کیا تو وہ ناسمجھی سے علی کو دیکھنے لگی۔ اسکن بہت رف ہو رہی ہے، یہ بھی لگا دو اور اچھے سے لگانا، وہ اپنا چہرہ اس کے بالکل سامنے لا کر بولا تو وہ کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر لوشن لگانے لگی۔ اس وقت ہادیہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ بالآخر وہ جانے کے لیے مڑی تو علی نے اپنا کوٹ اس کے سامنے کیا جس کو ہادیہ نے ٹھنڈا سانس لے کر پہنایا اور مڑ گئی تو علی شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر مسکرایا۔ یہ لو یہ پہنا دو، بیٹھ جاؤ، یہ لو یہ پہنا دو، بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے شوز ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی۔ اپنے شوز اس کے ہاتھ میں دیکھ کر ایک دم علی کا موڈ بگڑا اور مسکراہٹ غائب ہوئی۔
ادھر تو اپنا کام خود کر سکتا ہوں میں، ہاتھ نہیں ٹوٹ گئے میرے، اب جاؤ یہاں سے، کیوں کھڑی ہو میرے سر پر؟ وہ دھاڑا تو ہادیہ بھاگ کر روم سے باہر چلی گئی اور اپنی نم آنکھیں صاف کر کے نیچے آ کر سدرا کے ساتھ بیٹھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ وہ اب تک کسی کی نگاہوں میں تھی۔ وہ کب سے بڑی بے تاب نظروں سے ہادیہ کو دیکھے جا رہا تھا، جب حیدر نے اسے آ کر ہلایا۔ کیا ہو گیا شہزادی، کہاں کھو گیا ہے؟ کہیں نہیں تو بتا کب آیا؟ اس نے جلدی سے ہادیہ سے اپنی نظریں ہٹائی۔ عبداللہ نہیں آیا ابھی تک؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں ابھی تک تو نہیں آیا، آتا ہوگا۔ چل تو بیٹھ، میں آتا ہوں ابھی، وہ بول کر باہر چلا گیا اور لان میں کھڑا ہو کر سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبا کر 2 انگلیوں سے ماتھے کو مسلنے لگا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا، اور کیوں ڈانٹا اس بیچاری کو؟ اگلے ہی پل خود سے بولا، نہیں ٹھیک کیا جو اس نادان لڑکی کو ڈانٹا۔ شوز لے کر کھڑی ہو گئی، اب یہ کام سچتا ہے اس پاگل کو جھلی نہ ہو، پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتی۔ صدف نے آ کر اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلا۔ کیا ہوا ہادیہ؟ وہ روانی میں بولا۔ یہ میں ہوں صدف، اب اتنی پہچان بھی نہیں رہی تمہیں کہ فرق کر سکو؟ تم تو بول رہے تھے تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر کیوں وہ تمہارے حواسوں پر اس قدر سوار ہے؟ تمہیں اس کی اور میری پہچان بھی نہیں رہی، وہ جلتے ہوئے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہچان ہے تمہاری، میں کچھ سوچ رہا تھا تب ہی میں بے دھیانی میں بول گیا۔ اس میں اتنا بھڑکنے کی کیا بات ہے، وہ کوئی بھی نہیں سوار میرے دل و دماغ پر، وہ چور لہجے میں بولا۔ صدف سے نگاہیں پھیر لی۔ اچھا ایسی بات نہیں تو پھر نگاہ ملا کر بات کرو۔ انف از انف صدف، بہت ہو گیا، میں کیوں دوں اپنی صفائی یا اپنے دل و دماغ کی، اور میں کیوں نگاہ چراؤں گا؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بول کر اندر چلا گیا، جبکہ صدف اس کو آوازیں دیتی رہ گئی۔ نعمان ملک اور راحت ملک اپنے بچوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شاہ ہاؤس آ گئی تھی، جہاں ان کا سب نے پھولوں کی پتیوں سے شاندار استقبال کیا۔ نعمان ملک اقرار شاہ سے بڑے پرجوش ہو کر ملے، ادھر راحت ملک بھی اپنی بہن سے ایک نئے رشتے میں جڑنے کی خوشی میں بہت پیار سے ملی۔ وہیں نجف اور علی نے یاسر کو زور سے گلے لگایا۔ ہادیہ بھی پھولوں کی مالا لے کر آئی اور بہت پیار سے اپنے بھائی کو پہنائی۔ تم نہیں آئی نا ہادی، میں نے بہت ویٹ کیا تھا تمہارا، یاسر اس سے شکوہ کرنے لگا۔ بھائی آپ کو بولا تھا نا، یہ میرے گھر کی پہلی خوشی تھی، میں اپنے گھر رہنا چاہتی تھی، اور آپ نے آنا تو یہی تھا نا، وہ بولی تو اس کی خوشی دیکھ کر یاسر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ لگایا۔ جیسے تم خوش ویسے ہم خوش، اب بس کر دیں آپ دونوں بھائی بہن، کوئی ہمیں پوچھ لو، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ نور چہک کر بولی تو سب ہنسنے لگے۔ ابھی چلو بیٹھو سب، اور تم ہادیہ، مریم شمائلہ، میرے دوست کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اقرار شاہ نعمان ملک کے ساتھ کھڑے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ چلے آئیں بیٹھیں آپ سب۔ شمائلہ مسکرا کر سب کو لان میں لگی کرسیوں کی طرف لے آئی۔ سب کے بیٹھنے کے بعد ہادیہ سب کو کولڈ ڈرنک سرو کرنے لگی۔ سب کو دیکھ کر اب وہ علی کو دینے آئی تھی۔ علی اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جس سے ہادیہ گھبرانے لگی۔ یہ لے لو، وہ علی کو دیکھے بنا بولی۔ میرا نمبر سب سے آخر میں آیا ہے تمہاری لسٹ میں، وہ بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ کیا مطلب؟ ہادیہ نے جھٹ سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہر بات کا مطلب سمجھانا پڑتا ہے، تم خود نہیں سمجھتی کچھ۔ کیا نہیں سمجھی میں کچھ؟ مجھے بھی تو پتہ چلے نا۔ وہ کچھ پل خاموش ہو کر اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، 2 لفظ بول کر وہ دوسری جانب دیکھنے لگا، جو اس بات کا اشارہ تھا، جاؤ تم، بات ختم۔ وہ کندھے اچکا کر اندر چلی گئی، اپنے آپ سے بولنے لگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا آج خڑوس کو۔ نعمان ملک اپنے آفس میں بیٹھے جب ان کو اقرار شاہ کی کال آئی کہ نعمان، مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ابھی کے ابھی مجھے مل۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، بول کر نعمان ملک اقرار شاہ کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ آ گئے تھے۔ جب وہ ان کو نظر آئے، سلام دعا کے بعد نعمان ملک نے اقرار شاہ سے پوچھا، خیر تھی شاہ، کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی، کیوں پریشان ہے اتنا؟ بتا مجھے، جو ہو سکا میں کروں گا تیرے لیے یار۔ ملک میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں تو میرے بیٹے اور میرے گھر کو بچا لے، ورنہ میرا گھر تباہ ہو جائے گا، وہ باقاعدہ نعمان ملک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، اور وہ اس وقت بہت ہارے ہوئے اور مجبور لگ رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے، ایسے کیوں کر رہا ہے یار؟ شاہ کیا بات ہو گئی ہے، کس کو بچا لوں، گھر کو کیا ہوا ہے، کھل کر بات کر، مجھے سب بتا، بھروسہ کر، جو بھی ہے سب بتا، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، وہ اقرار شاہ کے ہاتھ تھام کر بولے۔ ملک، وہ علی نے ہادیہ سے شادی کے لیے منع کر دیا ہے۔ ایک پل کے لیے نعمان ملک کے ہاتھ لرزے تھے۔ تو پھر اب کیا چاہتے ہو تم؟ میں چاہتا ہوں یہ شادی لازمی ہو، کچھ بھی ہو جائے۔ میرے گھر کی بہو ہادیہ بنے گی، صرف وہ ہے جو میرے سر پھیرے بے لگام بیٹے کو سنبھال سکتی ہے، ورنہ جو وہ چاہتا ہے وہ راستہ اس کو اور میرے گھر کو تباہی کی جانب لے جائے گا اور سب ختم ہو جائے گا، میرا گھر، میرے رشتے، اور سب سے بڑھ کر خود علی بھی۔ وہ نادان ہے، سمجھ نہیں رہا، وہ چاہتا ہے میں وہ ہرگز نہیں کر سکتا، میں سب جانتے ہوئے اس کو آگ میں نہیں جھونک سکتا، وہ ہارے لہجے میں بولے اور سانس لینے کو رکے۔ کیا چاہتا ہے علی، بتا مجھے، نعمان ملک نے سوال کیا۔ وہ شماپا کی بیٹی صدف سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تو بھی اس شادی کی وجہ اور انجام جانتا ہے۔ وہ ماں بیٹی بخوبی جانتی ہیں، ہادیہ اور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور علی اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ اپنی بیسٹ دوست کو پسند کرتا ہے، وہ وقت کے ساتھ سب سمجھ جائے گا، بس ایک بار یہ شادی ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اگر صدف اور شمع آپا کی نیت صاف ہوتی تب بھی شاید علی کی شادی صدف سے نہ کرتا، کیونکہ وہ صرف ایک لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے، وہ ہے ہادیہ۔ اور تو جانتا ہے شمع آپا اور صدف ان دونوں کو کیوں دور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہادیہ تیری بیٹی ہے، وہ بولے اور بول کر خاموش ہوئے اور نعمان ملک کو آس سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور بولے، میں جانتا ہوں شمع یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کر رہی ہے، اس کے ایسا کرنے سے مجھے بہت دکھ ہوگا، تو سب جانتا ہے میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب میں نے تیری عزت کو بچانے کے لیے کیا تھا، جس پر میں آج تک شرمندہ نہیں ہوں۔ جانتا ہوں یار، تیرے جیسے دوست تو قسمت والوں کو ملتے ہیں، میں کبھی بھی تیری اس نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اقرار شاہ شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے، چھوڑ ان پرانی باتوں کو، تیرے لیے جان بھی حاضر ہے، جو ہم نے ڈیٹ رکھی ہے اس پر تو اپنے بیٹے علی کی بارات لائے گا میرے گھر اور اپنی امانت لے گا، یہ وعدہ ہے میرا تجھ سے۔ مگر علی نے ہادیہ سے کچھ کہا، مطلب شادی روکنے کا، تو اور کسی سے کہا تو پھر ہم کیا کریں گے، وہ پریشان سے بولے۔ میں نے ہادیہ کو بلایا ہے، اسے سمجھا دیتے ہیں، ابھی پوری بات نہیں بتاتے، وہ پریشان ہو جائے گی، اور رہی بات علی کی، وہ مجھ سے بات کر چکا ہے، میں نے اس کو بولا ہے اگر ہادیہ نے منع کر دیا تو نہیں ہوگی شادی، اور وہ کسی سے یہ بات کرے گا نہیں، اور ہادیہ اس شادی سے منع نہیں کرے گی، بس تو نے علی اور ہادیہ کو اب سے شادی تک ملنے سے روکنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اقرار شاہ پختہ لہجے میں بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ دونوں یک زبان بولے اور ہادیہ کو دیکھنے کے لیے باہر چلے گئے۔ سدرا کو شمائلہ اور ہادیہ نے لا کر یاسر کے ساتھ بٹھایا تھا، جبکہ ہادیہ بے دھیانی میں پیچھے ہوئی تو اس کے پاؤں کے نیچے کچھ آیا، وہ لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کے ساتھ کھڑے علی کے چچا زاد یاور نے اس کو پکڑنا چاہا، مگر علی عقاب کی طرح ہادیہ کی طرف لپکا اور اس کو تھام کر یاور کو خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگا، جو ہادیہ کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ بات سن یاور، اپنی نگاہ اور ہاتھ قابو میں رکھ، ورنہ تو جانتا ہے مجھے، اس کے کان میں بولا، اور ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا اور اس کو لاؤنج میں لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ دیکھو ذرا اپنی لپسٹک کتنی ڈارک ہے، ہلکا کرو اس کو، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر بولا۔ کہاں ہے تیز، صحیح تو ہے، وہ منمنائے۔ جب میں بول رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ اس کو اپنی طرف گھما کر بولا۔ تم ایسے نہیں مانو گی، میں خود کرتا ہوں، بول کر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ہونٹوں کے قریب اپنے ہاتھ سے کرنے لگا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی، رہنے دو میں خود کر لوں گی، بول کر اس کے ہاتھ سے رومال لیا اور شیشے میں دیکھ کر اپنی لپسٹک ہلکی کرنے لگی۔ اب ٹھیک ہے، کافی حد تک ہلکا کرنے کے بعد وہ بولی تو علی نے ہم کیا اور بمشکل اس سے نگاہ ہٹائے۔ آئندہ خیال رکھنا، کوئی ضرورت نہیں اتنی ڈارک لپسٹک کی۔ جی ٹھیک ہے، چلو اب باہر، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کا ہاتھ پکڑا باہر آ گیا، جبکہ ہادیہ اس کے پل پل بدلتے موڈ اور روپ کو دیکھ کر سوچنے لگی اور پھر سر جھٹک کر بولی، ہے نا کھڑوس کہیں کا۔ کچھ کہا تم نے، علی اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں تو۔ وہ جلدی جلدی چلتی ہوئی باہر آئی اور مریم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ رسم ہونے کے بعد کھانا سرو ہونے تک ہادیہ نے خود پر کسی کی پرتپش نگاہیں محسوس کی۔ جب بھی اس نے علی کی طرف دیکھا وہ کہیں اور دیکھتا ہوا نظر آیا اور وہ اپنا وہم سمجھ کر رہ گئی۔ کیا بات ہے لالے، آج تیری نظر میں بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، بار بار بھٹک جاتی ہے، کنٹرول کر یار، کیوں سب میں اپنا اور اس بیچاری کا تماشا لگوانا چاہتا ہے۔ کچھ دیر صبر رکھیں، پھر سب اپنے اپنے ٹھکانے، اور تو اپنے دل بھر کر دیکھتا رہی پوری رات جانی۔ حیدر اور عبداللہ نے اس کی کھنچائی کی تھی۔ کیا مطلب، اس کا بہت بےہودہ ہو تم دونوں، چھچوری حرکت کرنا تم ہمیشہ۔ اچھا، اور جو تو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ مانا بیوی کو دیکھ کر مسکرانے سے ثواب ملتا ہے، پر تو بھی تھوڑی عقل کریو، سب کے سامنے اپنی ہی بیوی کو تاڑنا بھی اچھی بات نہیں۔ بیڈ روم ہے نا، وہاں جا کر اچھی طرح تاڑ لے، حیدر ہنستے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم دونوں سمجھ رہے ہو، وہ صرف میری دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور ویسے بھی میں صدف کو پسند کرتا ہوں، علی بولا تو حیدر کے منہ سے جوس کلے کی صورت میں نکلا اور عبداللہ کا منہ میں جاتا چاول کا چمچہ ہوا میں معلق ہوا۔ وہیں ان کو بلانے آئی ہادیہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس پر انگارے ڈال دیے ہوں۔ کیا بول رہا ہے تو، پاگل ہو گیا ہے، دماغ ٹھکانے پر تو ہے تیرا، کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کیا بکواس کی ہے؟ حیدر علی کو آنکھیں دکھا کر بولا۔ عبداللہ حیران نظروں سے علی اور حیدر کو دیکھ رہا تھا، علی کی بات جیسے اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ ایسا کیا بول دیا ہے میں نے جو تو یوں میرے گلے پڑ رہا ہے؟ میں صدف کو پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جو تو سمجھ نہیں سکتا؟ سیدھی سی بات ہے، علی کولڈ ڈرنک کا سپ لے کر بولا۔ نہیں، یہ اتنی سیدھی بات نہیں ہے جتنا تو ہلکا لے رہا ہے۔ تو کیسے مطلب صدف سے، ایک منٹ یہ بتا، پھر تو نے ہادیہ سے شادی کیوں کی؟ اگر تو صدف کو پسند کرتا تھا تو، اور یہ ہوا کب؟ تو سارا وقت تو ہادیہ کے ساتھ رہتا تھا نا؟ یہ صدف نامی چڑیل کب تیرے گلے پڑ گئی؟ مجھے سب شروع سے اور کھل کر بتا، حیدر بولا تو عبداللہ نے بھی اس کے ساتھ سر ہلایا۔ بھائی بتا، یہ کھچڑی کب سے پک رہی تھی؟ ہم سب کو پتا کیوں نہیں چلا؟ ہم تو سمجھتے تھے تیرا ہادیہ کے ساتھ سین ہے۔ عبداللہ نے آخری بات بولی تو علی نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اور تمیز سے بات کر، ہادیہ کے بارے میں منہ توڑ دینا ہے تیرا میں نے۔
اچھا اس کو دفع کر تو چل اور بتا سب۔ حیدر نے علی کا دھیان عبداللہ سے ہٹایا اور عبداللہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بات ایسی ہے کہ جب ہم لوگ ناران گئے تھے تب مجھے وہیں صدف نے پرپوز کیا تھا اور بتایا تھا وہ مجھے کب سے محبت کرتی ہے، بس بتا نہیں سکی کبھی۔ جھوٹی کمینی مکار لومڑی، عبداللہ آہستہ آواز میں بولا۔ اتنی بڑی بات ہوگی اور تو نے ہمیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ کیا بات ہے، اور تو کہتا ہے ہم دوست ہیں، حیدر تعصب سے بولا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا، میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پایا، اور پتہ کب اور کیسے مجھے بھی صدف اچھی لگنے لگی، علی نے بولا تو عبداللہ نے اس کو سخت گھوری سے نوازا اور منہ میں بلایا۔ اتنا بھولا چھونا ہے نا تو، اس نے بولا۔ چلاکو ماسی نے بولا، اور یہ مان بھی گئے۔ اور ہادیہ کا کیا، اس کے ساتھ تیرا ہر وقت گھومنا پھرنا، اس کا خیال کرنا، اس کو صرف اپنے تک محدود رکھنا، کسی اور کو نہ اس کا دوست بننے دینا، نہ اس کو کوئی دوست بنانے دینے، یہ سب کیا تھا پھر؟ عبداللہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ وہ سب تو میں اس کی دوستی میں کرتا تھا، وہ بہت معصوم ہے، اس کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہے نا، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کی حفاظت کے لیے کرتا تھا وہ سب، جس کا یہ بدلہ ملا ہے مجھے، اس کو ساری زندگی کے لیے میرے سر پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ بدمزاح ہو کر بولا۔ کیا بات ہے، تو نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور تو خود کو بڑا سمجھدار جیسے فلاطون جیسے یا ارسطو سمجھتا ہے، حیدر جل کر بولا۔ ہم سب کو لگتا تھا تو ہادیہ سے محبت کرتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، جب اس سے شادی کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، فکر والی بات تو ٹھیک ہے، محبت والی بات سمجھ نہیں آئی، ایسا کیوں لگا تم لوگوں کو؟ علی بے تحاشا ہنستے ہوئے بولا۔ اگر محبت نہیں کرتا تو شادی کیوں کی؟ عبداللہ نے سوال داغا۔ یار میں نے اس کو بہت مان سے روکا اس سے شادی کے لیے، جب اس نے مجھے بتایا تھا میں سمجھا تھا وہ میری بات کو سمجھ جائے گی ہمیشہ کی طرح، مگر اس نے میرا بھروسہ، میرا مان، میری دوستی کا غرور سب توڑ دیا، سب ختم کر دیا۔ اب بھگتے اور کرے مزہ۔ اب کیوں روتی ہے؟ اس نے یہ سب خود اپنے لیے قبول کیا ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ مطلب تو نے اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی؟ لعنت ہے تیری مردانگی پر، عبداللہ غصے سے بول کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب علی نے اس کو جاتا دیکھا اور حیدر سے بولا، دیکھ کیا بکواس کر کے گیا ہے، اس کو کیوں آنکھ لگ گئی ہے، اس کو چھوڑ، تو مجھے بتا اب تو کیا چاہتا ہے؟ کیا مطلب، کیا بتاؤں اب مجھے؟ یار وہ میری اچھی دوست ہے بس، اور کچھ نہیں۔ علی اب وہ تیری بیوی ہے، یہ بات تو نظر انداز نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھ میرے یار۔ ہاں زبردستی کی بیوی، وہ سر جھٹک کر بولا۔ تو منع کر دیتا شادی کے لیے؟ کیا تھا منع، ہادیہ کو اس نے مذاق سمجھا سب، اور ابو کو بولا تو وہ بولے اگر ہادیہ منع کر دے گی تو نہیں ہوگی یہ شادی، مگر میڈم کو میری بات مذاق لگی تھی، اب میں کیا کروں تو بتا۔ میں پھنس گیا ہوں یار۔ پھر ایسا کر تو ہادیہ کو چھوڑ دے، مطلب طلاق دے کر صدف سے شادی کر لے، حیدر نے اس پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا۔ تیرا دماغ خراب ہے، پاگل ہے تو، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں مر کر بھی یہ نہیں کروں گا، میں ہادیہ کو یہ دکھ نہیں دے سکتا، یہ رسوائی، یہ ذلت دینے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گا، علی بڑے جذباتی انداز میں بولا۔ تو حیدر منہ نیچے کر کے مسکرایا۔ دکھ دے نہیں سکتا، رسوائی سے اس کی تجھے فرق پڑتا کوئی نہیں پڑتا ہے، کوئی اور اس سے دوستی کرے یہ تجھے قبول نہیں، کسی کا اس کو دیکھنا تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور غلطی سے اس کو چھوئے تو دیوار بن جاتا ہے اس کے سامنے، یہ سب دوستی میں نہیں ہوتا میری جان، یہ سب پیار محبت میں ہوتا ہے، اور تجھے تو عشق ہے ہادیہ سے، بلکہ تجھے جنونی عشق ہے اس سے، مگر تم مانتا نہیں اس بات کو، اس کو تسلیم نہیں کر پا رہا، تجھے علی شاہ کو اپنی دوست سے عشق ہو گیا ہے جو تیری برداشت سے باہر ہے، اور اب اس کا اظہار کرنے کے بجائے تو اس کا الزام اس بیچاری ہادیہ کو دے رہا ہے، وہ بڑی تفصیل سے بولا۔ علی ہکا بکا اس کو دیکھنے لگا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، تو غلط سمجھ رہا ہے، وہ کمزور لہجے میں بولا۔ میں سب سمجھ گیا ہوں، سمجھ تو نہیں رہا، ابھی دیکھا ہم نے کیسے یاور نے ہادیہ کو گرنے سے بچانے لگا تو کیسے تجھے تکلیف ہوئی، کیسے تو یاور کو باتیں سنائی، کیسے ہادیہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑا رہا، کیسے ہم نے صدف کو چڑیل بولا، تجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، اور جیسے ہی ہادیہ کے ساتھ سین ہوا اور اس کو طلاق دینے کو بولا، کیسے تو تڑپ اٹھا۔ اپنے دل کو ٹٹول میرے یار، تجھے سب پتہ چل جائے گا، اور تیرے سر سے یہ صدف کا جادو بھی اتر جائے گا، غور کر میری باتوں کو، اپنے ارد گرد اپنا رویہ، اور سب سے بڑھ کر اپنا دل، اپنے دماغ سے یہ بات نکال دے وہ تیری دوست ہے، یہ سوچ وہ دوست اتنی اچھی تھی تو بیوی کتنی اچھی ہوگی، وہ تیری ہر بات مانتی ہے، اس کا یہ مطلب ہے وہ تجھ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، جبھی تیری ہر بات، ہر رویہ برداشت کرتی ہے، ورنہ اب تک تیرے منہ پر لات مار کر چلی گئی ہوتی، اتنی پیاری ہے، اس کو کیا کمی، اس کا پیاری کہنے پر علی نے یکدم سے حیدر کو دیکھا۔ ابھی دیکھ کیسے مرچیں لگ گئی ہیں تجھے، میرا اس کو پیارا کہنے پر، یار بہن کی طرح ہے وہ میری، اور اب تیری نسبت سے میری بھابھی بھی ہے، چل میں چلتا ہوں، بہت لیٹ ہو گیا ہے، عبداللہ کو بھی دیکھوں کہاں گیا ہے، اور ہاں میری باتوں پر غور ضرور کرنا میرے یار، دوستی دوستی کا چولا اتار دے، محبت کی اینک سے دیکھ، سب واضح نظر آئے گا، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا اور چلا گیا۔ علی اس کو جاتا دیکھتا رہا اور اس کی باتوں کو سوچ کر دونوں
بازو باندھ کر سر کے نیچے رکھ کر کرسی سے سر ٹکا دیا اور آسمان پر چمکتا چاند دیکھنے لگا۔ وہ خود بہت مشکل سے وہاں سے گھسٹ کر اوپر چھت پر آئی تھی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ یہ بات قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ علی نے اور کسی کا نہیں صدف کا نام لیا تھا۔ آج اس کو شادی کے ہونے کا مطلب سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے ابا اور اقرار شاہ نے کیوں علی کے انکار کرنے کے بعد بھی یہ شادی کروائی۔ وہ جانتے تھے علی صدف کو پسند کرتا ہے۔ قریب تھا وہ روتی کہ صدف کی آواز پر پلٹی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے تمہیں چھت پر آتا دیکھا تو سوچا تمہارے پیچھے آنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تم چھت سے کود جاؤ یا کہیں کسی کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہوگی تو رو رو کر خود کو ہلکان کر لو گی، تو سوچا یہ رومال دوں گی تمہیں۔ اور وہ طنزیہ ہنس کر بولی۔ ہادیہ بڑے آرام سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑی اس کی بات سننے لگی۔ ہو گئی تمہاری بات یا باقی ہے کچھ؟ صدف شاہ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہوئی کہ یہاں چھت سے کودنے یا کسی کونے میں رونے آئی ہوں؟ ابھی سنا تم نے علی کیسے اپنے دوستوں سے مجھ سے محبت ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا؟ اور ارے رکو ایک منٹ، اپنے الفاظ کی تصحیح کرو۔ میں نے کہا تھا وہ پسند کرتا ہے، تم صرف پسند ہو۔ وہ پسند پر زور دے کر بولی۔ ہاں تو کیا پسند اور محبت میں کوئی فرق نہیں؟ صدف ایک دم سے بولی۔ بہت فرق ہے مائی ڈیئر، بہت فرق ہے، شاید تم جانتی نہیں۔ چلو میں بتاتی ہوں پھر آج تمہیں۔ تو ایسا ہے، پسند وہ ہوتا ہے جو وقتی ہو اور محبت دائمی ہوتی ہے، جو کسی کے کچھ بھی کرنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ دن بہ دن بڑھتی ہے، ہری بھری بیل کی طرح پوری قوت اور اپنے مدار کی طرف، اپنے مرکز پر جا کر رکتی ہے اور پھر آگے بڑھتی ہے۔ ہادیہ صدف کو دیکھ کر بولی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے علی تم سے محبت کرتا ہے؟ صدف طنز بھری نگاہ اس پر ڈال کر بولی۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں تم اس کی فکر مت کرو، وہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، تم اس میں گھل کر خود کو پریشان مت کرو، اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر بولی۔ ہاں۔ صدف تالیاں بجا کر ہنسنے لگی۔ تم اتنا کس بات پر اکڑ رہی ہو؟ آج تک تم 2 ماہ میں کبھی ایک دوسرے کے قریب آ نہیں سکے اور بات کیسے کر رہی ہو تم جیسے بہت محبت ہو تم میں؟ صدف جلتے لہجے میں بولی۔ ہم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں تم بڑا جانتی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا صدف، علی میرا شوہر ہے، میرا لباس ہے وہ، پہلے وہ میرا ہوا ہے اور اب وہ تمہیں کس طرح دیکھتا ہے یا کیا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، پتہ ہے کیا صدف شاہ؟ ہادیہ اس کے بالکل پاس گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مضبوط لہجے میں بولی۔ میرا نام ہادیہ علی شاہ ہے، میرا صرف نام اس سے نہیں جڑا، بہت قریبی رشتہ ہے، ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں ایک ساتھ، میرا نہیں خیال اور کچھ بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہوگی۔ اور ہاں، اگر وہ بھولے سے تمہاری طرف آتا بھی ہے تو ایک بات کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا، وہ پہلے میرا ہوا ہے، اب وہ اترن ہے میری۔ کیا ہے اترن؟ یاد رکھنا میری بات۔ وہ بول کر نیچے جانے لگی تو صدف اس پر چلانے لگی اور غصے میں نہ جانے کیا کیا بولنے لگی، پر ہادیہ بنا پرواہ کیے نیچے اتر آئی، اپنے روم میں جا کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا، منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آج علی اور ہادیہ کی مہندی کا دن تھا۔ اس دن ہادیہ سے بات کر کے علی نے سوچا تھا یہ شادی نہیں ہوگی، پھر کچھ اس کے اپنے والد سے بات ہوئی، ان کے کہنے پر علی نے ہر ممکن کوشش کی وہ ہادیہ سے ایک بار بات کر سکے یا ملاقات ہی ہو جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہوا، ہر بار کوئی نہ کوئی اس کو ہادیہ سے ملنے سے روک دیتا تھا۔ وہ اپنے حال پر پریشان تیار ہو رہا تھا، سفید سوٹ پر بلیک واسکوٹ پہنے اور ہلکی بڑی شیپ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب مریم اور شمائلہ اس کے پاس آئی، کیا بات ہے دلہے راجا، ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ وہ اس کو دیکھ کر بولی۔ تیار ہوں بھابھی، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ تم نے خصہ نہیں پہننا؟ مریم نے اس کے سامنے اس کے خصہ کیا۔ یار آپی، یہ نہیں کچھ اور پہن لیتا ہوں میں، یہ نہیں پہن سکتا، وہ منہ بنا کر بولا۔ کیوں جی، اس میں کیا برائی ہے؟ سدھا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سوال کیا۔ کوئی برائی نہیں ہے، کبھی پہنا نہیں ہے، عجیب فیل ہوگا اس لیے۔ شادی بھی پہلی بار ہو رہی ہے تمہاری، وہ تو عجیب نہیں لگ رہا تمہیں؟ شمائلہ نے واسکوٹ میں رومال سیٹ کیا۔ چل اب اتنے نخرے مت کرو علی، یہ پہنو اور یہ بھی۔ مریم نے اس کے گلے میں بلو کلر کا دوپٹہ ڈالا۔ یار یہ کم تھا، اب یہ کیا نئی مصیبت ہے؟ وہ چڑھا۔ تم تیار ہو گئے یا ابو کو بلاؤں؟ مریم نے آنکھیں دکھائی۔ حد ہے یار، بنائیے جو کارٹون بنانا ہے، کون سا رک جانا ہے آپ لوگوں نے؟ میری سن کون رہا ہے؟ وہ خصہ پہن کر بولا اور مریم کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر گلے میں ڈالا اور تینوں کی طرف دیکھ کر بولا، یہی یا اور کچھ؟ نہیں اور کچھ نہیں، بہت پیارے لگ رہے ہو، مریم اور شمائلہ اس کی بلائیں لے کر بولی۔ اب وہ سب ہادیہ کے گھر مہندی کی رسم کے لیے ملک ہاؤس کے لیے نکل چکے تھے۔ سب بہت خوش تھے، اقرار شاہ اپنی جگہ مطمئن تھے، جو وہ چاہتے تھے وہ ہو رہا تھا، اس بات سے انجان کہ ان کے بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مہندی کی رسم بخیر و عافیت ہو گئی تھی، کسی بھی بدمزگی کے بغیر۔ علی نے آج بھی ہادیہ سے بات کرنے کی کوشش کی جو اس کے غزلوں نے ناکام بنا دی تھی، اب بس کل کا انتظار تھا، جب ہادیہ دلہن بن کر شاہ ہاؤس میں آئے گی، تب علی شاہ اس کو بتائے گا کہ اس کی بات نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب ہادیہ علی کے نام کی مہندی لگائے اس کے لیے دلہن بنی بیٹھی تھی۔
سب کے مطابق اس پر ٹوٹ کر پیار روپ آیا تھا۔ وہ حال میں اپنی بہن اور بھائی یاسر ملک کے ساتھ داخل ہوئی تو اس پر اس کی دوستوں اور کزنز نے پھول برسائے اور کسی شہزادی کی طرح استقبال کیا۔ اب اس کو برائڈل روم میں بٹھا دیا جہاں کچھ دیر بعد اس کا نکاح ہونا تھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، ہاتھوں میں بار بار پسینہ آ رہا تھا، ہارٹ بیٹ بار بار مس ہو رہی تھی۔ اماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ وہ تمہاری آنی کا گھر ہے اور علی کو تم اچھے سے جانتی ہو، وہ بھی تمہیں اچھے سے جانتا ہے اور سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، دیکھنا بہت خوش رہو گی تم انشاءاللہ، وہ اس کے سر پر پیار کر کے بولی۔ تبھی اس کے والد نکاح کے لیے آئے۔ اس کے والد بھائی کی اجازت کے بعد قاضی نے نکاح کی سنت ادا کی۔ قاضی کے پوچھنے پر اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر اپنے ابا کو دیکھا۔ انہوں نے اس کو ہاں میں سر ہلایا۔ اس نے ہاں کر کے اپنا آپ علی شاہ کے نام کر دیا۔ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے تھے، مگر جب اس کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے تیزی سے سائن کر دیے اور ایک انمول موتی اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ اس کے علی کے اقرار کے بعد سب میں مبارکباد کا تبادلہ ہوا۔ سب بہت خوش تھے۔ ایک ہادیہ جو آنے والے وقت سے انجان تھی، علی جس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ایک طرف اقرار شاہ نے اپنے جگری یار کو بہت محبت سے گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا تھا۔ سب جانتے ہوئے تو فکر مت کرنا ملک، ہادیہ میری بیٹی ہے، میں اس کا پورا خیال رکھوں گا اور بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے، وہ جذبات سے بھوجل لہجے میں بولے۔ میں جانتا ہوں، مجھے اعتبار ہے اللہ پر اور تم پر، سب ٹھیک ہوگا، ہم حق پر ہیں، نعمان ملک ان کے گلے لگ کر بولے۔ ایک طرف صدف ان دیکھی آگ میں جل رہی تھی، اس کے اور اس کی ماں کے پلان پر پانی پھر دیا گیا تھا۔ اس شادی نے بہت مشکل سے اس نے علی کو اپنے جھوٹے پیار کے چکر میں پھانسا تھا۔ اب اس کو سب اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی علی نے اس پر اعتبار کر لیا ہے اور وہ ہادیہ سے اپنی محبت سمجھ نہیں سکا جس کا اس نے پورا فائدہ اٹھانا تھا۔ اب اس کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا جس کے لیے وہ پوری طرح تیار تھی۔ ادھر علی اپنے خیالات میں الجھا ہوا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ غائب دماغی سے وہاں موجود تھا، کب کون سی رسم اس کو نہیں پتہ چلا۔ ہوش تو اس وقت آیا جب رخصتی کا شور مچا تو اس نے ایک نگاہ ہادیہ کو دیکھا اور پورے اسرار سا مسکرایا اور دل میں بولا، جسٹ ویٹ ہادیہ بی بی، ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنے روم میں تھی جب ڈور ناک ہوا، منہ آنکھیں صاف کی اور کسی حد تک خود کو کنٹرول کر کے روم کا ڈور کھولا۔ نور کو دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا۔ ہاں بولو نور، کیا ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے، ہمارے بڑے بھائی کی منگنی ہے اور آپ روم میں کون سا خزانہ تلاش کر رہی ہیں آپ بھی؟ یار نور نے ہادیہ کو دیکھا اور منہ بنا کر بولی، کون سا خزانہ، وہ میرا ہے ہی نہیں، اس کو کیسے اور کیوں تلاش کروں، کون سا مل جائے گا مجھے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ اب کیا بول رہی ہو اپنے آپ سے، حد ہے یار آپی، ہم سب جانے کے لیے کھڑے ہیں، سب سے مل لو آ کر، ابا امی بھائی آپ کا پوچھ رہے ہیں، یہ اپنا مراقبہ پھر یہیں سے کنٹینیو کر لینا آ کر۔ ابھی چلو، نور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ لان میں سب اس کا ہی ویٹ کر رہے تھے، اس کو آتا دیکھ کر شمائلہ اس کے پاس آئی اور نور سے بولی، جاؤ تم، امی بلا رہی ہیں تمہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، جی اچھا بول کر نور چلی گئی۔ بات سنو مینا میری، اگر تم نے اپنے طوطے کے ساتھ غائب ہونا تھا تو مجھے اشارہ کر دیتی، میں سب سنبھال لیتی اور کسی کو تم تک آنے نہیں دیتی۔ شمائلہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں بولا تو ہادیہ اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب آپ کا بھابھی، میں سمجھی نہیں۔ ارے یار، اگر تم نے علی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہی تھا تو یا گھر سے چلے جاتے باہر کہیں، اور اگر روم میں ہی جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، وہ معنی خیزی سے ہنسی۔ نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں تو ویسے ہی روم میں گئی تھی، وہ بولی تو شمائلہ نے اس کی بات بیچ میں اچک لی۔ رہنے دو تم، مجھے سب پتہ ہے، تمہارے وہ علی بھی نظر نہیں آیا، اس کا کیا مطلب ہے، تم بتاؤ۔ کچھ بھی، پر وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں بھابھی، آپ غلط قیاس لگا رہی ہیں، کبھی کبھی جو ہم سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو ہوتا ہے اس کو سوچ کر، جان کر، محسوس کر کے بعض دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ افسردہ کھوئی سے لہجے میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری، کیا کچھ ہوا ہے، علی لڑا ہے تم سے یا کوئی اور بات ہے جس کی وجہ سے تم پریشان ہو، وہ تفتیشی انداز میں بولی۔ کچھ نہیں ہے بھابھی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں، فکر مت کریں، سب ٹھیک ہے، چلیں سب ویٹ کر رہے ہیں، وہ چہرے پر زبردستی مسکان سجا کر بولی اور دونوں اب سب کے پاس آ گئی تھیں جہاں سب موجود تھے سوائے علی کے۔ ہادیہ اپنے ابا کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس کے سر پر بوسہ دے کر اس کو خوش رہنے کی دعا دی۔ کچھ دیر بعد علی بھی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہادیہ کو بغور دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں اور ناک اس کے رونے کا بھید کھول رہی تھی۔ نعمان ملک اور ان کی فیملی اب شاہ فیملی سے اجازت لے کر اپنے گھر جانے کے لیے گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اب وہ بھی ایک ایک کر کے اندر چلے گئے تھے سوائے علی اور ہادیہ کے۔ جاری ہے۔ یہ تو ریڈرز اینڈ لسنرز، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ حافظ۔